آج کا میرا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت اور صوفیہ۔ صوفیہ نے ختم سلسلے وحی اور سلسلے نبوت کا انکار کیا اور اپنے الہامات کو وحی کے مانند قرار دیا۔ نقشبند میں خواجہ نقشبند فرماتے ہیں، اہل یقین نبوت میں سے کچھ حصہ پانے والے ہوتے ہیں کہ بعض اولیاء اللہ کے دلوں میں بطور الہام اللہ تعالیٰ کچھ باتیں ڈال دیتے ہیں، اور کتاب نوادر الاصول میں اس قسم کے اولیاء اللہ کے بارے میں تحریر ہے کہ اس قسم کے اولیاء اکرام کے دلوں میں ان کے خواب میں ان کے دلوں میں جو باتیں ڈالی جاتی ہیں تو وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتی ہیں، اور بیداری کی حالت میں ان کے دلوں میں ڈالی گئی باتوں کی یہ حیثیت ان کے درجات اور مناسب کے مطابق اس سے بڑھ کر ہوتی ہیں، مثلا کبھی نبوت کا تیسرا حصہ، کبھی نصف اور کبھی اس سے بھی زیادہ۔ اس طرح نوادر الاصول میں تحریر ہے کہ اہل یقین نبوت میں سے کچھ حصہ پانے والے ہوتے ہیں۔ خیوم کا جو عقیدہ ہے وہ مثل نبی کے ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے مبدأ و معاد، خواجہ محمد احسان سرہندی کا منصب خیومیت پر فائز ہونا۔ مضمون ذرا بڑا ہے۔ حضرت خواجہ محمد احسان سرہندی مجددی آپ کے منصب قیومیت پر فائز ہونے کا واقعہ کچھ اس طرح سے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام ربانی نماز ظہر کے بعد مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک حافظ صاحب آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے کہ اسی دوران مراقبے میں آپ نے جسم پر مراقبے میں آپ نے اپنے جسم پر ایک نہایت اعلیٰ درجے کی نورانی خلعت دیکھی۔ اسی وقت آپ پر الہام ہوا کہ یہ تمام ممکنات کی قیومیت کی خلعت ہے جو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو عطا فرماتا ہے، مگر خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث اور متبع ہونے کی بدولت آپ کو بھی یہ خلعت عطا کی گئی ہے، اور آج سے تمام مخلوقات کا قیام آپ کی ذات سے وابستہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ بھی مشاہدہ فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور آپ نے اپنے دست مبارک سے آپ کے سر پر دستار مبارک باندھی اور آپ کو منصب خیومت کی مبارکباد دی۔ جس مبارک دن آپ کو یہ خلعت خیومت عطا ہوئی وہ پیر کا دن تھا، اور رمضان المبارک کی 27 تاریخ تھی، اور سن وہی ہے جو خلعت تجدید الف ثانی کا ہے، جس کی تفصیل ماقبل میں گزر چکی ہے۔ اور یہ تحریریں انکار ختم نبوت نہیں ہے؟ کیا ان پر کفر یا الحاد کا فتویٰ صادر نہیں ہو سکتا؟ خیر، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، آپ لوگ پڑھ لیں، مضمون بہت بڑا ہے۔ اللہ ہم لوگوں کو ہدایت دے، آمین۔